نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. Now I have to overcome it. وہ چھوٹا سا چیز. یہی تو ہے نا ہمارا سارا علم جو ہے. اسی کو آپ 1,00,000 سے ضرب دے دیے تو پتہ نہ کر سکتے. ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے دوربین ایجاد کر دی, ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے خوردبین ایجاد کر. اصل شے تو آنکھ ہی ہے. یہ تو ایڈڈ معاملات ہیں. دوربین ہے یا دوربین کو بھی آپ آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے نا دوربین کے اندر, آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے آپ خوردبین کے اندر, مائکروسکوپ کے اندر. لیکن اسی طرح جان لیجئے روح کی اپنی آنکھیں ہیں, انڈیپینڈنٹ آف دیز آئیز. روح کے اپنے کان ہیں, انڈیپینڈنٹ آف دیز ایئرس. روح کی اپنی عقل ہے, انڈیپینڈنٹ آف دس عقل. یہ حیوانی عقل ہے, اس کھوپڑی میں رکھی ہوئی. لیکن روح کی یہ تینوں چیزیں, ان کا تعلق قلب مسکن ہے روح کا, روح رہتی وہاں. اب قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو بہت ہے. افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے, چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, پھر ہوتے ان کے دل جن سے وہ تعقل کرتے. دل سے عقل, دل کے اندر عقل ہے. قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا, یا کان جن سے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار, اس لیے کہ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی, اندھا دل کی آنکھ اندھی ہوتی. ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی, وہ تو جمال و جلال مصطفی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. ابو لہب کی تو یہ آنکھ نہیں تھی, وہ آنکھ کوئی اور آنکھ. اب اسی کو دیکھیں مضامین دو کم سے کم قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں. یہ میرا ایک نقطہ ہمیشہ سے. یہ سورہ اعراف کی آیت, ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو جہنم ہی کا ایندھن ہے, پیدا ہی کیے اس کے لیے. اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, سوچتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے. دیکھیے یہ آنکھیں میری بھی ہیں تو گدھے کی بھی ہیں, کتے کی بھی ہیں, گھوڑے کی بھی ہیں, بلی کی بھی ہیں. بعض سے حیوانوں کی آنکھیں ہم سے بہت تیز ہیں. بہت سے حیوان اندھیرے میں بھی دیکھتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ جو عقاب قسم کے جو ہے پرندوں کے اندر شکاری, ان کی اتنی نگاہ تیز ہے, بہت بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتے. ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی ہیں, ان کے امکان ہے ہمارے بھی ہیں, ان کی بھی عقل ہے ہماری بھی عقل ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو چیز دی گئی تھی وہ روح تھی. روح کے ذرائع, روح کا قلب, وہ اس کی عقل ہے. روح کی آنکھ ہے, روح کے کان. اسی لیے کہا ہے اقبال نے, دم چیست قیامت شنیدی نہ شنیدی. دیکھو تم جب سانس لیتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے, تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ ہر سانس بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہے زندگی. یہ جب بند ہوا, دم چیز قیامت شنیدی نہ شنیدی, در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی. تیری مٹی ہی میں ایک جلوہ بھی ہے, نور بھی ہے, دیکھتے نہیں ہو. دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز, اور دیکھنا سیکھو. اس آنکھ سے دیکھنا تو کتے کو بھی آتا ہے,
بلے کو گیا، وہ بھی دیکھ لیتا ہے کار آ رہی ہے، بچ جاتا۔ دیدن دیگر انسان کا دیکھنا دیکھو، اور وہ ہوگا روح کا دیکھنا، انسان کا سننا سنو، اور وہ ہوگا روح کا سننا۔ اب اگلی بات سمجھیے، یہ جو دو وجود ہیں ان کی سورسز ایبسولوٹلی ڈفرنٹ، اینڈ بلکہ یہ سمجھیے متضاد۔ حیوانی وجود اور وجود کے معنی جسم جمع جان، ان کا بریکٹ کر دیجیے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ مٹی سے بنے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو سائنس اور مذہب میں متفق علیہ ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے اور اللہ کی کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ روح اس کا اس خاک سے کوئی تعلق نہیں، وہ عالم امر سے آئی ہے، بلندیوں سے آئی ہے، وہ امر رب ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ اب اس کے دو تقاضے ضمنی طور پر سمجھیے۔ ہمارے جسد حیوانی کو جو طاقت چاہیے، قوت، اس کے لیے جو غذا چاہیے، کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے جسد حیوانی آیا، گندم آ گئی، چاول آ گئے، سبزیاں آ گئی۔ بکری کا گوشت کھایا تھا تو بکری کو نے کیا کھایا تھا؟ بیری کے پتے کھائے تھے اور کوئی گھاس پات کھایا تھا۔ دی الٹیمیٹ سورس، روح کو بھی ضرورت ہے انرجی، اس کا تغذیہ اور تقویت کلام ربانی سے ہے۔ یہ روح ربانی ہے اور اس کی غذا کلام ربانی۔ نمبر 3، ان دونوں کے رجحان ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ جسم جہاں سے ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے، زمینی مفادات، زمینی لذتیں، عالم سفلی کی چیزیں، انہی میں مگن، انہی کے اندر مگن، انہی کی طلب میں زندگی ہے، انہی میں بھاگ دوڑ ہے۔ روح کا رجحان اللہ کی طرف۔ وہ جو ہم نے آیت پڑھی روزے اور رمضان کے ذکر میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سوچتے رہیے کہ آخر یہ سادھو لوگ کیا کرتے تھے جا کر کئی کئی سال تک برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پہ، یہ تپسیا کیا کے لیے کرتے تھے؟ ہمارے یہاں بھی اولیاء اللہ نے صوفیاء نے بڑی بڑی ریاضتیں کی، بہت بڑی بڑی ریاضتیں، کس کی طرح؟ اللہ کا قرب کرا۔ یہ اصل میں یہ روح جو ہے یہ اللہ کا قرب ہے۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جسم یہاں سے آیا تو یہی جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ روح انا للہ وانا الیہ راجعون، روح زمین میں دفن نہیں ہوتی، نہ یہ زمین کی شہ ہے نہ زمین میں جائے گی۔ اب دیکھیے میں نے ایک آیت تو آپ کو سنائی، یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ اے نبی ان سے کہہ دیتے روح میرے رب کا امر ہے، لیکن تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے حصے کے کچھ نہیں ملا۔ تمہارے لیے خاص طور پر ان بحثوں میں الجھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ ابدی قاعدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اولین مخاطب جو طبقہ تھا، جو قوم تھی، وہ فلسفی نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ تو امی، ان پڑھ، کوئی کتاب نہیں تھی۔ ان کو اس طرح کے جھمیلوں میں قرآن نے ڈالے، ان گہرائیوں کی طرف۔ اب جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سوچ رہی ہے
امام راضی کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سخت دہشت زدہ ہے، ہے منظر. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب. جان لو یہ مقام ہوشیار کہ رہ برد میں تیز قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا قدم جو ہے تلوار کی دھار پر ہے. یہ آیت وہ ہے. عام ہمارے مفسرین گزر جاتے ہیں اور عوام کیا سمجھیں گے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح ہے لیکن اس کی تفسیر قرآن نے نہیں بتائی. البتہ وہ اشارات ہیں سوچنے والوں کے لیے ہے. سب سے پہلا اشارہ کیا ہے؟ اس روح انسانی کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، سورہ حجر 14ویں پارے میں اور سورہ صاد 23ویں پارے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور یاد رکھو جب کہ کہا تھا تیرے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے، میں سنے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر کھنکھنا رہا ہے ایک بشر بنانے والا. اب عجیب نوٹ کیجئے، قرآن نے 6-7 الفاظ استعمال کیے. تراب مٹی، تین مٹی اور پانی کو ملا دیں گارا بنا وہ تین ہے. تین لازم، وہ تغاری جو آپ نے گارے کی بنائی تھی تھوڑی سی توڑی ڈال دیجئے اس میں ڈھیر اٹھے گا. کچے گھر جو ہے لیپے جاتے ہیں پوتے جاتے ہیں اس گارے سے. تو جب لیس ہوتا ہے تبھی تو پلسٹر کھائی رہتا، ورنہ وہ پلسٹر پھٹ جائے گا. عام گارا تو نہیں کر سکتا. پھر وہ پڑا رہے تو اس میں سڑانگ پیدا ہو جائے گی، بدبو آئے گی. پھر اگر سوکھ گیا کھنکھنانے لگے گا. یہ 6 الفاظ ہے. من تراب من طین من تین لازب من حمأ مسنون من صلصال کالفخار من صلصال من حمأ مسنون. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی 2 الفاظ آئے. سورہ ہجر میں نے بتا دیا خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سورہ صاد میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. دارا. پھر دونوں جگہ کیا الفاظ ہیں، یہ ہے اصل شے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے اس روح انسانی کی نسبت. اب یہاں علماء احتیاط کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح میں سے اللہ کی شان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کلام بھی تو اللہ کے ذات میں سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام کہاں سے نکلا؟ خرج من ایل، ایک حدیث میں الفاظ آئے خرج من ایل. اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحفہ اس سے بہتر کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا جو خود اس کے اندر سے برآمد ہوا. قرآن پڑھو کھڑے ہو کر قرآن کے ساتھ سناؤ اللہ، جیسے اللہ کے رسول کہتے ہیں فرمائش کرتے ہوئے سناؤ قرآن. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا. فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور نظمت ہے. اللہ بھی سنے گا. حدیث میں ہے قیامت کے دن جو عالم باعمل ہوگا، جو اللہ کے دین کی شرطوں کو پورا کرتا ہوگا اور پھر بہت اچھا خوش رہانکاری بھی ہوگا، اللہ فرمائیں گے قرات کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب تک کرتے رہو گے تمہارے درجے بلند سے بلندر ہونا ہے. فإني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یا انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
تو یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اس روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے دی ہے کہ اللہ کی روح میں سے کوئی روح نہ سمجھو، اللہ کی ذات کا تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کوئی چیز، ٹھیک؟ احتیاط کا راستہ جو ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو بدقسمتی ہمارا جو موجود جدید جو دینی فکر ہے، جو اپنی جگہ پر بعض اعتبارات سے بہت قیمتی ہے، مطلب یہ کہ جدید دینی فکر نے یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ ایک بہت بڑی بات، بہت اچھی بات۔ اسلام دین اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب ہو، مغلوب ہو جائے تو مذہب رہ جاتا ہے۔ اور بندہ مومن کا فرض ہے کہ باطل کے نظام کو توڑ پھوڑ کر اللہ کا نظام قائم کرے، جدوجہد کرے، جدوجہد کرنا فرض ہے۔ وہ کر دینا یہ آپ کے اختیار ہے، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہے۔ جدوجہد نہیں کرتے تو آپ نہیں، اس جدوجہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے، جماعت کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ دینی فکر اب موجودہ دور میں لوگوں نے اس کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے، اور وہ ایک بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ ان میں سے بعض شخصیات کا میں خود مرہون منت ہوں، انہوں نے بہت استفادہ کیا۔ لیکن ایک بات بھی آج کہنی ہے آپ سے کہ سید ہوں، شبلی نعمانی ہو، مولانا فراہی ہو، مولانا فراہی کے شاگرد مولانا اصلاحی ہوں، ابو الکلام ہوں، ابو الکلام کے راستے پر چلنے والے مولانا مودودی ہوں، بڑے محسن ہیں قوم کے۔ ذرا سر سید کو اس فہرست سے نکال دیجئے۔ ویسے قومی تو میں آپ کو بتا چکا وہ بھی محسن قومی سطح پر، یہ لوگ دینی سطح پر نہیں محسن، لیکن دینی فکر جو ہے اگر کامل ہے تو وہ صرف ایک شخص کا ہے، اور وہ علامہ اقبال۔ باقی جو گنوائے آپ کو، یہ مانتے ہی نہیں کہ روح بھی کوئی الگ ہے، وہ سمجھتا بس جان اور روح ایک ہی ہے۔ اتنی بڑی حقیقت میں ہوتے ہو جب، اس لیے کہ ذہنوں کے اوپر سائنٹزم کا تسلط ہے، جو ہمارے حوالے سے خمسہ کے سے دیکھی نہ جا سکے، ویریفائی نہ کی جا سکے، اس کو کیسے مانے؟ چلو اللہ کو تو مان لیا، ایک کو تو ماننے پڑے، کوئی تو استعان آخر جس نے کائنات بنائی، لیکن اس سے آگے فرشتے کو کیوں مانے؟ جنات کو علیحدہ وجود کیوں مانے؟ یہ سائنٹزم، یہ مذہب بن چکا، اٹس اے ریلیجن ان اٹسیلف۔ اور وہ اس کا غلبہ اتنا ہے کہ اچھے اچھے مفکرین جو ہے اس مغرب کے مادہ پرستانہ فکر کے تسلط سے، شکنجے سے پورے طور پر آزاد نہیں ہو پاتے۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے، اگر نہ مانا جائے کہ روح جو ہے ایک علیحدہ جداگانہ تشخص کی حامل شے ہے، تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن۔ ایک جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ عہد الست کب ہوا تھا؟ اس نے الست بربکم قالوا بلا، ظاہر بات ہے ارواح نے کیا، جسد تو صحیح نہیں، اور تمام انسان ایک جگہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس پہ نسل بعد نسل انسان دنیا میں آئیں گے نا، آدم کے پھر 3 بیٹے یا کتنے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، قیامت تک جو ہے وار بھر ہاں انسان آ جائیں گے، لیکن وہ ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتے، ہاں ہوں گے ایک دن، اور وہ قیامت کا دن ہے، وہاں پھر جمع ہو جانا سب نے، یا پھر وہ اس الست میں، عہد الست کے اور جمع سے۔ اب یہی وہ چیز ہے جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، اس سے سورہ اعراف کے اندر ہے۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کر دیا، جہنم کے لیے، آخر ہمیں چاہیے نا کچھ ایندھن، جہنم کے لیے بھی درکار ہے۔ بہت سے انسان ہم نے پیدا اس لیے، ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ وہ تو چوپایوں کے مانند جبل کے ان سے بھی گئے گزرے کیوں ہیں؟ اضل کیوں ہیں؟ پیدا تو ہم نے اس جگہ پر کیا تھا تم کو، یہ گر گئے، نیچے آ گئے، پڑے رہے تار مذلت کے اندر۔
اٹھے نہیں، لہذا یہ حیوان انہیں انسان نہ سمجھے، یہ انسان نما حیوان ہے۔ اچھا، نمبر دو چیزیں، یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی میں موجود ہے۔ حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا والآدم بین الجسد والروح، ابھی آدم کی روح علیحدہ تھی جس طرح تھا، ابھی روح میں پھونک ہی نہیں گئی تھی، تب بھی نبی تھا۔ کون سا نبی؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ تو بہت عرصے بعد 10-12 ہزار سال بعد آئیں گے دنیا میں، ان کی تو ولادت ہوگی آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کے صلب سے۔ یہ کون سی؟ وہ روح ہے، روح محمدی۔ اور اسی کو ایک اور حدیث میں نور محمدی کہا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طرف جو بریلوی مکتبے فرقے لوگ ہیں انہوں نے سارا جو ہے ڈیرا ہی لگا رکھا اس پر، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا انکار مطلق کرتے ہیں۔ لیکن لفظ آیا ہے نور، قرآن کو بھی نور کہا گیا اور جو ہے روح کو بھی نور کہا گیا، روح محمدی، نور محمدی۔ یہ حدیث جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی ایک کتاب مصنف عبد الرزاق اس میں مطلوب ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ بڑے عجیب انداز میں فرمایا نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا یا جابر، اے جابر تمہارے نبی کے نور۔ اب اس پر جو ردے چڑھا رکھے ہیں صوفیوں نے، ان کا میں مانتا نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں اس نور سے سب ساری دنیا بچ نہیں، وہ تو ارواح تمام انسانوں کی علیحدہ اصول میں تھی، لیکن ارواح کے اندر بھی شان تھی۔ حضور کی جو روح ہے اس کی اپنی شان تھی، ابراہیم کی روح کی اپنی شان تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی ارواح کی اپنی اپنی شانیں تھی، لیکن سب سے اونچی شان اور سب سے پہلے مخلوق اس عالم امر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ کہاں کا شرک آ گیا اس میں؟ لیکن میں فرق کیا کرتا ہوں، ایک ایک بات علمی طور پر جاننا، ایک ہے شرک۔ ہم فرشتوں کو مانتے کہ نہیں کہ فرشتے موجود ہیں چاروں طرف؟ صحیح حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے اور مذاکرہ کرنے میں، الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی، خشیت ان کو ڈھانپ لیتی اور فرشتے ان کے لیے گھیرا باندھتے۔ وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے میری کتاب پڑھیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ملائکہ مقربین میں جا کے ذکر ہوگا، فرشتے ہیں۔ اچھا فرشتے تو میرے ساتھ دو موجود ہیں، اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا۔ میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے بہت نیک بندے جو ہیں، ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں۔ میں بتا دوں بہن بھائی ہیں، یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں بہن بھائی ہیں، ایک ہی مادہ تخلیق ہے دونوں کا، نور۔ اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ملائکہ اسفل، سب سے نچلے درجے کے ملائکہ، اونچے نہیں ہیں، یہ کے طبقات ہیں، سب سے نیچے والے ملائکہ وہ جو اس زمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں، ملائکہ اسفل، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سول سروس میں ریکروٹ ہو گئے۔ اس بات کو کوئی مانے نہ مانے اس کو اختیار ہے، لیکن اس کو شرک کہنا یہ ظلم ہے۔ ہاں ان کو پکارو گے وہ شرک ہو جائے گا۔
یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا تدعوا مع اللہ احدا، ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، پکارنا اس سے، تم دعا کرو اللہ سے. یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ مجھے دے. اور مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں، لو بند تسمہ، کسی روح کو دے دے بھیج دے، وہ دے لو بھی لے لو، یہ مجھے غلط نہیں. مجھے پکارنا آ جائے، دعا ندا. میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہ سب آ گئے دوبارہ. دنیا میں تو یہ آئے تھے سیکوینس کے ساتھ. کوئی 8 سے 10,000 سال پہلے آیا تھا، کوئی 9,000 سال پہلے، کوئی 8,000 سال پہلے. وہ چلیے قریب، اور ابھی کوئی بہت سے وہ آنے ہیں، وہ ایک دم جمع ہو جائیں گے. سورہ کہف میں فرمایا، یہ نقشہ دیکھیے، نقشہ دیکھیے، اللہ کے آمنے صفیں بنی ہوں گی، فرشتوں کی صفیں اور ارواح انسانیوں کی صفیں. ارواح کے بارے میں تو حدیث بہت بھی، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے معنی نہیں. اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلی تخلیق تھی عالم امر میں، عالم ارواح میں، اور وہ بیک وقت سب کی تھی، بابا آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو دنیا میں آئے گا سب کے ارواح. دوسری تخلیق ہوئی ہے مرحلہ وار، ہر شخص کی ماں کے پیٹ میں. جب وہ 120 دن کا جنین بن گیا، امبریو آف 120 days، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح ڈھونڈ دیتا. اب یہ تخلیق ثانی ہو گئی، آ گئے نا ہمارے پاس کما خلقناکم اول مرہ. کہ جہنم میں جہنمی فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ 4-5 ادوار ہم پر آ چکے، ایک دور اور ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل کر مہلت دے دیں. اب یہ کون سے 2 اماتیں اور کون سے 2 احیاء؟ پہلی تخلیق اول ہے، اماتہ نہیں ہے. وہ تو ابداع ہے، ارواح کو کریشن ایکس نہیلو، وداؤٹ کسی شے کے پیدا کیا گیا. اس کے بعد انہیں سلا دیا گیا عہد لینے کے بعد، وہ پہلی زندگی، پہلی موت پا گئی. اب وہ پڑے ہیں کولڈ سٹوریج کے اندر. جب میرا جنین تیار ہوا تھا رحم مادر میں، میری روح لا کر ڈالتی، یہ احیاء اول ہو گیا. اب میں مروں گا، وہی ماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ شروع میں کیا تھا انا للہ، پھر کیا ہوگا انا الیہ راجعون. اب یہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ روح اور شے ہے، جان ہے، اور یہ جسم و جان ہے، اس کا مرکب بالکل مختلف ہے. اچھا قرآن میں پھر وہی بات، یہ اہم بات کم سے کم 2 دفعہ ضرور آئے گی. سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی یہ بات موجود ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہاں صرف تخلیق کا ذکر نہیں ہے اور پہلی زندگی کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد موت کی شکل میں تھے نا. اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ مردہ تھے، معدوم نہیں تھے، ہماری ارواح تھی، سوئی ہوئی تھی. کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے تھے جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، یہ احیاء جو ہوا ہے پہلا، یہ ماں کے بطن میں تھا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا.
یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس میں جب لوٹ آؤ. یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا یہ خفی پہلو ہے، یہ فلسفیانہ پہلو ہے. ان چیزوں کو آج سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سائنس بہت آگے نکل گئی. اب آپ کو سائنس اور دین کے درمیان، تعلیمات کے درمیان بڑے کلوز ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. اب اس کے علاوہ اہم بات، قرآن یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا مطلب؟ احسن تقویم پر ارواح پیدا کی گئی تھی. تو ملائکہ کی ہم اللہ ہیں. احسن تقویم. پھر اس بیچاری روح کو جو اس عالم بالا کے ناز و نام کی پلی ہوئی بڑی، اس کو لا کر ایک انسان کے بچے کے اس کے جسد میں ڈال دیا گیا. اور انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہے دنیا کی، یہ معلوم ہونا چاہیے آپ. حیوانات کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بکری نے ابھی بچہ دیا، چند منٹ لگیں گے اس کو پورے ٹانگے ذرا اسی لڑکھڑائے گی، وہ کھڑا چل رہا ہے. بچڑے، کٹے اور جانور، انڈے میں سے نکلا ہے وہ چوزا، بھاگ رہا دوڑ رہا چوزا، انڈے میں سے بھی نکلتا ہی. یہ جو کمزور ترین انسان کا بچہ، وہ روح لا کر اس میں ڈال دی گئی، باندھ دی گئی. اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو جسم مل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے ذریعے سے نیکیاں کمائے تاکہ اپنے مقام پر دوبارہ پہنچ جائے. کسی نے تمہیں پہاڑ پر سے گرا دیا ہے، اب تمہیں چڑھنا پڑے گا. چڑھائی میں محنت لگے گی نا. تمہارا مقام تو بہت بلند، فرشتوں سے بلند، لیکن وہاں سے اب گرا کہاں دیے گئے؟ ظاہر بات ہے فرشتوں سے نیچے جنات ہیں، جنات سے نیچے یہ سارے حیوانات ہیں زمین کے، اور ان میں ایک انسان بھی ہے. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تمام حیوانات میں ضعیف ترین بچہ وہ انسان کا ہوتا ہے. اتنا وقت لگتا ہے اسے، اس طرح اس کو چلانے کے لیے، اسے چلانا سیکھنے سکھانے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے، وہ کس قدر ضعیف. یہ اب دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی. اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے ظلوم ہے انسان، جہول ہے انسان، خلق حلوہ، بہت جلدی پسند ہے، اجرت پسند ہے، اور بہت ہی تھڑ گرا ہے. یہ ساری کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ حج دونوں صحیح ہے. اپنی خلقت کے اعتبار سے ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، عجول بھی ہے، حلوہ بھی ہے. اپنی فطرت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بلند ترین.